أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. سورہ الجمعہ آیت نمبر 5 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح: مثل الذین حملوا التوراۃ، جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کے حامل تورات ہونے کا حق ادا نہیں کیا، ان کی مثال ایسے ہے اس گدھے کی سی ہے، یحمل اسفارا، جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں اور اسے کوئی معلوم نہیں کہ میری پیٹھ پر کیا ہے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. تو اللہ نے یہود کو حامل تورات بنایا، لیکن انہوں نے تورات کا حق ادا نہ کیا. اس میں جو آرڈرز دیے گئے تھے، جن چیزوں کا حکم دیا گیا تھا ان کو نہ کیا، جن چیزوں سے روکا گیا تھا ان سے نہ رکے. اللہ فرماتا ہے کہ ان کی مثال ایک گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں اور اسے کوئی معلوم نہیں کہ میری پیٹھ پر کیا ہے. تو کیا ہم بھی حامل قرآن بنائے گئے ہیں؟ ہم حامل قرآن ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں، یا ہم بھی ایسے ہی ہیں جیسے یہودیوں کی مثال دی گئی؟ کیا ہم اس کتاب انقلاب کو صحیح تلفظ، صحیح تجوید، صحیح ترتیل کے ساتھ سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی دعوت انسانیت کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کرتے ہیں؟ اگر ایسا کرتے ہیں تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر نہیں کرتے تو ہمیں بھی اپنے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کہہ رہے ہوں: وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. اللہ سے دعا ہمیں اس کتاب انقلاب کو صحیح ترتیل، صحیح تلفظ، صحیح تجوید کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے اور اس کے دیے ہوئے نظام کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے اور باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی جرأت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.